نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کافر، منافق اور بدعقیدہ پر غصہ اور سختی کے ساتھ پیش آنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، یعنی غصہ کرنا حرام بھی ہے اور غصہ کرنا ایمان کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شدت اور سختی کی تعریف کرتے ہوئے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں یہ فرمایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی وہ صحابہ کفار پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اے ایمان والو، اس آیت کریمہ سے صاف طور پر معلوم ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمنوں پر غصہ اور سختی کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرات آپس میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں اور دوستوں کے ساتھ مہربانی اور محبت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو غصہ دلایا جائے اور اسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، جس میں غصہ اور غیرت کی قوت بالکل نہ ہو وہ بالکل ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، ترجمہ، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔ حضرات، غیرت مند شخص کو بری بات پر غصہ آنا لازمی ہے، اس لیے کہ غیرت ایمان کا حصہ ہے، اور غیرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سعد غیرت مند ہیں، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیرت اس لیے رکھی گئی ہے کہ نسبت محفوظ رہے، اور اگر لوگ اس میں چشم پوشی سے کام لیں تو نسبت غلط ملت ہو جائے گی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس خاندان میں مردوں میں غیرت رکھی گئی ہے ان کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں۔ نائب رسول حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیر فرماتے ہیں کہ بری بات دیکھ کر خاموش رہنا دین کی کمزوری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دین میں سخت ہیں۔ حضرات، حدیث شریف اور حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشادات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ بری بات کو دیکھ کر چپ چاپ رہنا دین کی کمزوری اور گناہ ہے۔ آج کا ماحول کچھ اس طرح ہے کہ گھر میں عریانیت پھیلی ہوئی ہے، ٹی وی پر بیہودہ ناچ گانے آ رہے ہیں اور نمازوں کی بے خوفی سے ترک کیا جا رہا ہے، غیر لوگوں کا عورتوں اور بچیوں کے ساتھ خلط ملط ہو رہا ہے۔ اس طرح کے بے شمار گناہ ہمارے ماحول میں عام ہو رہے ہیں، لیکن گھر کا جو جوابدار اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے اس کی اندیکھی کر رہا ہے۔ اب ایسے بے دین ماحول میں بھی غصہ نہ آئے تو یقیناً یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر لوگ وہ ہیں جن کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے، اور برے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے ختم ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا کہنے والے کو معاف کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشے والے کو دیکھا تو آپ نے اسے پکڑ کر سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اس شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ بارگاہ عدالت میں عرض کیا گیا،
اے امیر المومنین، جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دے کر غصہ دلایا۔ اب اگر میں اسے سزا دیتا تو یہ اپنی ذات کے لیے غصہ ہوتا، میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو اپنی ذات کے لیے سزا دوں۔ منافق کے ساتھ سختی کی مثال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عدالت میں ایک منافق اور عیسائی کا مقدمہ پیش ہوا، جبکہ مقدمہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں پیش ہو چکا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ عیسائی کے حق میں فرما دیا تھا، لیکن منافق مسلمان نہ مانا اور اپنے حریف عیسائی سے کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے مقدمہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ اور منافق مسلمان اور عیسائی دونوں مقدمہ لے کر بارگاہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ عیسائی نے کہا، اے عمر، یہ مقدمہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا، مگر یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ ہمیں نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور میان سے تلوار نکال کر ایک ہی وار میں منافق کا سر جسم سے جدا کر دیا، اور یہ فرمایا، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے۔ اے ایمان والو، ہمارے بزرگوں کی شان لاجواب ہے، خود کو کسی نے برا بھلا کہا تو معاف فرما دیتے اور بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اور اسلام کے مخالفوں کو، منافقوں اور بدعقیدوں پر غصہ کرتے اور ان کو سزا دیتے، قتل کرتے، اور کسی بھی حال میں ان کو معاف نہیں فرماتے تھے۔ حضرات، ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ سیکھا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے اور خود کو برا بھلا کہنے والے کو معاف کر دینا چاہیے، یہ عادت صحابہ اکرام کی ہے، لیکن منافق بدعقیدہ پر غصہ اور سختی کے ساتھ پیش آنا بھی صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ اس لیے مسلمان پر فرض ہے کہ سنجیدگی سے غور کر لے کہ کب غصہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے۔ دونوں سنتوں پر اچھی طرح غور کرتے ہوئے عمل کرنا ضروری ہے، اسی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے، ورنہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غصہ کے وقت سنت کے مطابق صحیح فیصلہ لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔